در حقیقت میں جانتا ہوں کہ بات یوں ہی ہے، پر انسان خدا کے حضور کیسے راست باز ٹھہرے؟ اگر وہ اس سے بحث کرنے کو راضی بھی ہو تو یہ 1000 باتوں میں سے اسے ایک کا بھی جواب نہ دے سکے گا۔ وہ دل کا عقل مند اور طاقت میں زوراور ہے، کس نے جرأت کر کے اس کا سامنا کیا اور برومند ہوا؟ وہ پہاڑوں کو ہٹا دیتا ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں لگتا، وہ اپنے قہر میں انہیں الٹ دیتا ہے، وہ زمین کو اس کی جگہ سے ہلا دیتا ہے اور اس کے ستون کانپنے لگتے ہیں۔ وہ آفتاب کو حکم دیتا ہے اور وہ طلوع نہیں ہوتا، اور ستاروں پر مہر لگا دیتا ہے۔ وہ آسمان کو اکیلا تان دیتا ہے اور سمندر کی لہروں پر چلتا ہے۔ اس نے بنات الناش اور جبار اور سریا اور جنوب کے برجوں کو بنایا۔ وہ بڑے بڑے کام جو دریافت نہیں ہو سکتے اور بے شمار عجائب کرتا ہے۔ دیکھو، وہ میرے پاس سے گزرتا ہے پر مجھے دکھائی نہیں دیتا، وہ آگے بھی بڑھ جاتا ہے پر میں اسے نہیں دیکھتا۔ دیکھو، وہ شکار پکڑتا ہے، کون اسے روک سکتا ہے؟ کون اس سے کہے گا کہ تو کیا کرتا ہے؟ خدا اپنے غضب کو نہیں ہٹائے گا۔ راہب کے مددگار اس کے نیچے جھک جاتے ہیں۔ پھر میری کیا حقیقت ہے کہ میں اسے جواب دوں اور اس سے بحث کرنے کو اپنے لفظ چھانٹ چھانٹ کر نکالوں؟ اسے تو میں اگر صادق بھی ہوتا تو جواب نہ دیتا۔ میں اپنے مخالف سے منت کرتا، اگر وہ میرے پکارنے پر مجھے جواب بھی دیتا تو بھی میں یقین نہ کرتا کہ اس نے میری آواز سنی۔ وہ طوفان سے مجھے توڑتا اور بے سبب میرے زخموں کو زیادہ کرتا ہے۔ وہ مجھے دم نہیں لینے دیتا بلکہ مجھے تلخی سے لبریز کرتا ہے۔ اگر زوراور کی طاقت کا ذکر ہو تو دیکھو وہ ہے، اور اگر انصاف کا تو میرے لیے وقت کون ٹھہرائے گا؟ اگر میں صادق بھی ہوں تو بھی میرا ہی منہ مجھے ملزم ٹھہرائے گا۔ اگر میں کامل بھی ہوں تو بھی یہ مجھے کجرو ثابت کرے گا۔ میں کامل تو ہوں پر میں اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا، میں اپنی زندگی کو حقیر جانتا ہوں۔ یہ سب ایک ہی بات ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ کامل اور شریر دونوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اگر میری ناگہان ہلاکت کرنے لگے تو وہ بے گناہ کی آزمائش کا مضاحکہ اڑاتا ہے۔ زمین شریروں کو سپرد کر دی گئی ہے، وہ اس کے حاکموں کے منہ ڈھانک دیتا ہے۔ اگر وہی نہیں تو اور کون ہے؟ میرے دن ہر کاروں سے بھی تیز رو ہیں، وہ اڑے چلے جاتے ہیں اور خوشی نہیں دیکھنے پاتے۔ وہ تیز جہازوں کی طرح نکل گئے اور اس عقاب کی مانند جو شکار پر جھپٹتا ہو۔ اگر میں کہوں کہ میں اپنا غم بھلا دوں گا اور اداسی چھوڑ کر دل شاد ہوں گا تو میں اپنے دکھوں سے ڈرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تو مجھے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا، میں تو ملزم ٹھہروں گا۔ پھر میں ابس زحمت کیوں اٹھاؤں؟ اگر میں اپنے کو برف کے پانی سے دھوؤں اور اپنے ہاتھ کتنے ہی صاف کروں تو بھی تو مجھے کھائی میں غوطہ دے گا اور میرے ہی کپڑے مجھ سے گھن کھائیں گے، کیونکہ وہ میری طرح آدمی نہیں کہ میں اسے جواب دوں اور ہم عدالت میں باہم حاضر ہوں۔ ہمارے درمیان کوئی ثالث نہیں جو ہم دونوں پر
اپنا ہاتھ رکھے، وہ اپنا آسا مجھ سے ہٹا لے، اور اس کی ڈراؤنی بات مجھے ہراسان نہ کرے۔ تب میں کچھ کہوں گا اور اس سے ڈرنے کا نہیں، کیونکہ اپنے آپ میں تو میں ایسا نہیں ہوں۔ ایوب 10واں باب۔ میری روح میری زندگی سے بیزار ہے، میں اپنا شکوہ خوب دل کھول کر کروں گا۔ میں اپنے دل کی تلخی میں بولوں گا، میں خدا سے کہوں گا مجھے ملزم نہ ٹھہرا۔ مجھے بتا کہ تو مجھ سے کیوں جھگڑتا ہے؟ کیا تجھے اچھا لگتا ہے کہ اندھیر کرے اور اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز کو حقیر جانے اور شریروں کی مشورت کو روشن کرے؟ کیا تیری آنکھیں گوشت کی ہیں، یا تو ایسے دیکھتا ہے جیسے آدمی دیکھتا ہے؟ کیا تیرے دن آدمی کے دن کی طرح اور تیرے سال انسان کے ایام کی مانند ہیں؟ کہ تو میری بدکاری کو پوچھتا اور میرا گناہ ڈھونڈتا ہے۔ گو تجھے معلوم ہے کہ میں شریر نہیں، اور کوئی نہیں جو تیرے ہاتھ سے چھڑا سکے۔ تیرے ہی ہاتھوں نے مجھے بنایا اور سراسر جوڑ کر کامل کیا، پھر بھی تو مجھے ہلاک کرتا ہے۔ یاد کر کہ تو نے گندھی ہوئی مٹی کی طرح مجھے بنایا، اور کیا تو پھر مجھے خاک میں ملائے گا؟ کیا تو نے مجھے دودھ کی طرح نہیں انڈھیلا اور پنیر کی طرح نہیں جمایا؟ پھر تو نے مجھ پر چمڑا اور گوشت چڑھایا، اور ہڈیوں اور نسوں سے مجھے جوڑ دیا۔ تو نے مجھے جان بخشی اور مجھ پر کرم کیا، اور تیری نگہبانی نے میری روح سلامت رکھی۔ تو بھی تو نے یہ باتیں اپنے دل میں چھپا رکھی تھیں۔ میں جانتا ہوں کہ تیرا یہی ارادہ ہے کہ اگر میں گناہ کروں تو مجھ پر نگران ہوگا، اور تو مجھے میری بدکاری سے بری نہیں کرے گا۔ اگر میں بدی کروں تو مجھ پر افسوس، اگر میں صادق بنوں تو بھی اپنا سر نہیں اٹھانے کا، کیونکہ میں رسوائی سے بھرا ہوں اور اپنی مصیبت کو دیکھتا رہتا ہوں۔ اور اگر سر اٹھاؤں تو شیر کی طرح سے مجھے شکار کرتا ہے، اور پھر عجیب صورت میں مجھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو میرے خلاف نئے نئے گواہ لاتا ہے، اور اپنا قہر مجھ پر بڑھاتا ہے۔ نئی نئی فوجیں مجھ پر چڑھاتی ہیں، پس تو نے مجھے رحم سے نکالا ہی کیوں؟ میں جان دیتا اور کوئی آنکھ مجھے دیکھنے نہ پاتی، میں ایسا ہوتا کہ گویا تھا ہی نہیں، میں رحم ہی سے قبر میں پہنچا دیا جاتا۔ کیا میرے دن تھوڑے سے نہیں؟ باز آ اور مجھے چھوڑ دے تاکہ میں کچھ راحت پاؤں، اس سے پہلے کہ میں وہاں جاؤں جہاں سے پھر نہ لوٹوں گا، یعنی تاریکی اور موت اور سایہ کی سرزمین کو، گہری تاریکی کی سرزمین جو خود تاریکی ہی ہے، موت کے سایہ کی سرزمین جو بے ترتیب ہے، اور جہاں روشنی بھی ایسی ہے جیسی تاریکی۔ ایوب 11واں باب۔ تب زوفر نعماتی نے جواب دیا، کیا ان بہت سی باتوں کا جواب نہ دیا جائے؟ اور کیا بکواسی آدمی راست ٹھہرایا جائے؟ کیا تیری لاف زنی لوگوں کو خاموش کر دے؟ اور جب تو ٹھٹھا کرے تو کیا کوئی تجھے شرمندہ نہ کرے؟ کیونکہ تو کہتا ہے میری تعلیم پاک ہے، اور میں تیری نگاہ میں بے گناہ ہوں۔ کاش خدا خود بولے اور تیرے خلاف اپنے لبوں کو کھولے، اور حکمت کے اسرار تجھے دکھائے کہ وہ تاثیر میں گوناگون ہے۔ سو جان لے کہ تیری بدکاری جس لائق ہے
اس سے کم ہی خدا تجھ سے مطالبہ کرتا ہے۔ کیا تو تلاش سے خدا کو پا سکتا ہے؟ کیا تو قادر مطلق کا بھید کمال کے ساتھ دریافت کر سکتا ہے؟ وہ آسمان کی طرح اونچا ہے، تو کیا کر سکتا ہے؟ وہ پاتال سے گہرا ہے، تو کیا جان سکتا ہے؟ اس کی ناپ زمین سے لمبی اور سمندر سے چوڑی ہے۔ اگر وہ بیچ سے گزر کر بند کر دے اور عدالت میں بلائے تو کون اسے روک سکتا ہے؟ کیونکہ وہ بیہودہ آدمیوں کو پہچانتا ہے اور بدکاری کو بھی دیکھتا ہے، خواہ اس کا خیال نہ کرے، کیونکہ بیہودہ آدمی سمجھ سے خالی ہوتا ہے، بلکہ انسان گورخر کے بچے کی طرح پیدا ہوتا ہے۔ اگر تو اپنے دل کو ٹھیک کرے اور اپنے ہاتھ اس کی طرف پھیلائے، اگر تیرے ہاتھ میں بدکاری ہو تو اسے دور کرے، اور ناراستی کو اپنے ڈیروں میں رہنے نہ دے، تب یقیناً تو اپنا منہ بے داغ اٹھائے گا، بلکہ تو ثابت قدم ہو جائے گا اور ڈرنے کا نہیں، کیونکہ تو اپنی خستہ حالی کو بھول جائے گا۔ تو اسے اس پانی کی طرح یاد کرے گا جو بہہ گیا ہو، اور تیری زندگی دوپہر سے زیادہ روشن ہوگی، اور اگر تاریکی ہوئی تو وہ صبح کی طرح ہوگی، اور تو مطمئن رہے گا کیونکہ امید ہوگی، اور اپنے چوگرد دیکھ دیکھ کر سلامتی سے آرام کرے گا، اور تو لیٹ جائے گا اور کوئی تجھے ڈرائے گا نہیں، بلکہ بتھیرے تجھ سے فریاد کریں گے، پر شریروں کی آنکھیں رہ جائیں گی، ان کے لیے بھاگنے کو بھی راستہ نہ ہوگا، اور دم دینا ہی ان کی امید ہوگی۔ ایوب 12واں باب۔ تب ایوب نے جواب دیا، بے شک آدمی تو تم ہی ہو، اور حکمت تمہارے ہی ساتھ مرے گی، لیکن مجھ میں بھی سمجھ ہے جیسے تم میں ہے، میں تم سے کم نہیں۔ بھلا ایسی باتیں جیسی یہ ہیں کون نہیں جانتا؟ میں اس آدمی کی طرح ہوں جو اپنے پڑوسی کے لیے ہنسی کا نشانہ بنا ہے۔ میں وہ آدمی تھا جو خدا سے دعا کرتا اور وہ اس کی سن لیتا تھا۔ راست اور کامل آدمی ہنسی کا نشانہ ہوتا ہی ہے۔ جو چین سے ہے اس کے خیال میں دکھ کے لیے حقارت ہوتی ہے۔ یہ ان کے لیے تیار رہتی ہے جن کا پاؤں پھسلتا ہے۔ ڈاکوؤں کے ڈیرے سلامت رہتے ہیں، اور جو خدا کو غصہ دلاتے ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں۔ انہی کے ہاتھ کو خدا خوب بھرتا ہے۔ حیوانوں سے پوچھ اور وہ تجھے سکھائیں گے، اور ہوا کے پرندوں سے دریافت کر اور وہ تجھے بتائیں گے، یا زمین سے بات کر اور وہ تجھے سکھائے گی، اور سمندر کی مچھلیاں تجھ سے بیان کریں گی۔ کون نہیں جانتا کہ ان سب باتوں میں خداوند ہی کا ہاتھ ہے جس نے یہ سب بنایا؟ اسی کے ہاتھ میں ہر جاندار کی جان اور کل بنی آدم کا دم ہے۔ کیا کان باتوں کو نہیں پرکھ لیتا؟ جیسے زبان کھانے کو چکھ لیتی ہے۔ بوڑھوں میں سمجھ ہوتی ہے اور عمر کی درازی میں دانائی۔ خدا میں سمجھ اور قوت ہے، اس کے پاس مصلحت اور دانائی ہے۔ دیکھو، وہ ڈھا دیتا ہے تو پھر بناتا نہیں، وہ آدمی کو بند کر دیتا ہے تو پھر کھولتا نہیں۔ دیکھو، وہ می کو روک لیتا ہے تو پانی سوکھ جاتا ہے، پھر جب وہ اسے بھیجتا ہے تو وہ زمین کو الٹ دیتا ہے۔ اس میں طاقت اور تاثیر کی قوت ہے۔ فریب کھانے والا اور فریب دینے والا دونوں اسی کے ہیں۔ وہ مشیروں کو
लुटवा कर असीरी में ले जाता है और अदालत करने वालों को बेवकूफ बना देता है। वो शाही बंधनों को खोल डालता है और बादशाहों की कमर पर पटका बांधता है। वो काहिनों को लुटवा कर असीरी में ले जाता और जबरदस्तों को पछाड़ देता है। वो इत्माद वाले की कुव्वते गोयाई दूर करता और बुजुर्गों की दानाई को छीन लेता है। वो उम्रा पर हकारत बरसाता है और जोरावरों के कमरबंद को खोल डालता है। वो अंधेरे में से गहरी बातों को आश्कारा करता और मौत के साया को भी रोशनी में ले आता है। वो कौमों को भड़ाकर उन्हें हलाक कर डालता है। वो कौमों को फैलाता और फिर उन्हें समेट लेता है। वो जमीन की कौमों के सरदारों की अकल उड़ा देता और उन्हें ऐसे बियाबान में भटका देता है जहां रास्ता नहीं। वो रोशनी के बगैर तारीकी में टटोलते फिरते हैं और वो उन्हें ऐसा बना देता है कि मतवाले की तरह लड़खड़ाते हुए चलते हैं।